تو سامع نزید شام جب بدر میں پہنچے تو اس وقت جناب والا مشاورت ہوئی، شورا بیٹھی کہ جناب والا کہاں کہاں کون سا خیمہ لگانا ہے۔ سعد بن معاذ کہتے ہیں یا نبی اللہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا عریش ذرا ریت کے ٹبے پہ، اس ٹیلے پہ، اونچی جگہ پہ، فلاں جگہ جو مدینے کی طرف راستہ جاتا ہے، اگر ہم جنگ جیت گئے تو سبحان اللہ، اگر معاملہ اس کے معارض و مخالف ہو گیا تو کم از کم وہاں سے مدینہ کی طرف آپ کا نکلنا آسان ہو جائے گا، وہیں آپ کی سواری بھی ہوگی، سوار ہو کے آپ چلے جائیے گا۔ میرے نبی نے اس جناب والا مشورے کو پسند کیا تو عریش وہ ایک چھپر ٹائپ ایک کیمپ لگایا گیا نبی پاک کے لیے کہ اس میں جناب والا میرے نبی ٹھہریں گے۔ اب اس عریش اس خیمے کے اندر دوسرا کون تھا؟ دوسرا وہی تھا جس کو قرآن نے کہا دو میں سے دوسرا، ثانی یسنین، جو ہجرت میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے، جو غار میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے، جو مزار میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے، یہی کیمپ کے اندر بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اور کیوں ساتھ ہے؟ اور مصطفیٰ کریم کے جو ساتھ ابو بکر ہے، اس ساتھ کو مولا علی کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ذرا توجہ کیجیے گا۔ امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان الاجل الازہر، یہ جو اس خیمے کے اندر بدر میں عریش، حضور جہاں آج مسجد عریش ہے نا، اسی مقام پہ میرے نبی کا خیمہ عریش، وہ جناب جھونپڑا، وہ جناب چھپر یا کیمپ لگایا گیا۔ اب اس میں میرے صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہیں، کوئی تیسرا نہیں۔ مولا علی بتائیے یہ صدیق کیوں ساتھ ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں جب عریش بنا دیا گیا، اب سارے صحابہ نے مشورہ کیا کہ مشرکین مکہ کا پہلا ٹارگٹ ذات مصطفیٰ ہوگی، وہ کسی اور کو نقصان پہنچائیں نہ پہنچائیں، لیکن ان کی پہلی کوشش ہوگی کہ ذات رسول کو ٹارگٹ کیا جائے، قصہ ہی تمام کیا جائے۔ کہا سب سے مشکل کام یہ ہے نبی پاک کی حفاظت کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ مولا علی فرماتے ہیں جب یہ دعوت دی گئی کہ کون ہے جو نبی پاک کی حفاظت کے لیے حضور کے خیمے میں رہے گا، مولا علی فرماتے ہیں فواللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر، مولا علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم میں سے اگر اس دعوت کو کسی نے قبول کیا تو وہ صرف صدیق اکبر۔ فواللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر شاہرا، اللہ اکبر، اللہ بالسیف علی رأس رسول اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے۔ مولا علی نے تو فرمایا نا اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ مولا علی بھی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر صحابی اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے مصطفیٰ پہ تیار ہے۔ اس کو یوں کہیں تو زیادہ جچے گا کہ یہاں بھی پہل ابو بکر کر گیا، اسی لیے تو ابو بکر کہتے ہیں پہل کرنے والا، یہاں بھی پہل کر گیا۔ مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر حضور کے سر پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا کسی کی جرت نہیں میرے نبی کو نقصان پہنچائے، میری لاش سے گزر کے جائے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں ھذا اشجع الناس۔ اب یہ دور خلافت مولا علی کا ہے۔ مولا علی اپنے دور خلافت میں تخت خلافت میں بیٹھ کے سوال کرتے ہیں ایھا الناس، سمجھ جائے، ایھا الناس من اشجع الناس، لوگوں بتاؤ ہم میں سب سے بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا علی آپ؟ فرمایا نہیں، جس نے مجھے للکارا علی نے تلوار کے ساتھ کام برابر کیا ہے، لیکن سوال یہ کہ ہم سب سے زیادہ شجاع اور بہادر کون ہے؟ ٹانچ بھٹا شاہ صاحب نے لمبی چھوڑی ہے، کہتے ہیں سارے وہ ابو بکر و عمر احد سے بھاگ گئے تھے، میں نے کہا عقیدے سے تو بھاگ گیا، بس تیرا کیا علاج ہے؟ صحابہ نہیں بھاگے، مولا علی سے پوچھ۔ مولا علی فرماتے ہیں سب سے شجاع اور بہادر اگر ہے ہم میں سے سب سے بہادر وہ صدیق اکبر ہے۔ اب مولا علی کا سلسلہ کلام جاری ہے۔ اب دوسرا حوالہ مولا علی دے رہے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں ایک اور حوالہ تو میں دیتا ہوں کہ ہم سب صحابہ میں بہادر اور شجاع ابو بکر ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جب ابتداء اسلام میں میرے نبی نے دعوت اسلام دی نا تو مشرکین مکہ نے میرے نبی کو گھیر لیا اور اذیت دینا شروع کر دی، تکلیف دینا شروع کر دی۔ مولا علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم میں سے کسی کی جرت نہیں ہوئی
کہ آگے بڑھ کے مشرکین مکہ کفار کے نرغے سے میرے نبی کو باہر لائے. فرمایا اس وقت بھی ہم نے دیکھا ابو بکر بھڑ گئے, کسی کو ادھر پھینکتے ہیں کسی کو ادھر پھینکتے ہیں, اور مار کھا بھی رہے ہیں اور مشرکین کی مار سے مصطفیٰ کو بچا بھی رہے ہیں. اب یہ بات کہتے ہوئے منظر مولا علی کی نظر میں آیا نا تو مولا علی دھاڑے مار کے رونے لگے, آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی. فرمایا لوگوں میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں, بتاؤ دنیا والوں کی بھی گھڑیاں گزری, زندگیاں گزری, پر صدیق اکبر کی زندگی کی ایک گھڑی کی قیمت کیا ہے. اب مولا علی کو سننا, مولا علی فرماتے ہیں فَوَاللَّهِ لَسَاعَةٌ مِّنْ أَبِي بَكْرٍ خَيْرٌ مِّن مَلَئِ الْأَرْضِ. مولا علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم, سارے لوگوں کی زندگیاں ایک طرف, ابو بکر کی زندگی کا ایک لمحہ سارے اہل زمین کی زندگیوں پر بھاری ہے. بات سمجھ آئی ہے. ابو طالب اشاری کا ریفرنس دیتا چلوں, جس کو سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فتح رضویہ شریف کی 15ویں جلد کے آخری رسالہ جزاء اللہ یدوبہ بے بائی ختم النبوہ کے صفحہ 686 پہ لکھا. مولا علی فرماتے ہیں حل انا الا حسنۃ من حسنات ابی بکر, میں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں. اور سیدی داتا علی حجویری کشف المعجوب شریف میں فرماتے ہیں وہ مقام مشاہدہ اور مقام مجاہدہ, اس کو بیان کرتے ہوئے مختصر عرض کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ وہاں بھی یہ حدیث موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا اے عمر حل انت الا حسنۃ من حسنات ابی بکر, اے عمر تو بھی ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. خواجہ نصیر الدین نصیر گورڑوی علیہ الرحمہ اپنی کتاب راہ و رسم منزل ہا کے صفحہ 136 پہ لکھتے ہیں, گولڑوی بیٹھا ہے تو ذرا توجہ سے سنیں اور جا کے پیغام بھی پروفیسر صاحب گولڑویوں کو دیں. قبل عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب راہ و رسم منزل ہا کے صفحہ 136 میں لکھتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں جو سیدنا صدیق اکبر نے مصطفیٰ, یار تو پہلے بچپن کے تھے نا, بحیثیت نبی جو میرے نبی کی 2 لفظی تصدیق کی, خواجہ نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں کہ یہ جو 2 لفظی تصدیق سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے کیا نا کہ یا نبی اللہ, اے محمد, یار تو میرے آپ کے بچپن کے ہیں مگر بحیثیت نبی بھی میں آپ کو تسلیم کرتا ہوں. یہ جو 2 لفظی ابتدائی اسلام میں تصدیق تھی, خواجہ نصیر الدین نصیر کہتے ہیں یہ میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں حضرت عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں, عثمان غنی کی زندگی کی ساری نیکیاں, مولا علی کی زندگی کی ساری نیکیاں, سارے صحابہ کی زندگی کی ساری نیکیاں, سارے آل بیت کی زندگی کی ساریاں نیکیاں رکھ دو. صدیق اکبر کی یہ نیکی سب پہ بھاری ہے.